پچھلے دنوں میں نے ملا عبدالغنی برادر کی زندگی پہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ طالبان کی تحریک کے بانی ملا عمر کی زندگی پہ بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ ملا عمر افغانستان میں اسلامی امارت کے بانی اور سربراہ ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملکوں کی تاریخ بدل دیتے ہیں، اور ملا عمر، چاہے آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ بات سچ ہے کہ ملا عمر نے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ملا عمر 1950 کی دہائی کے آخر میں یا 1960 کے شروع میں قندھار یا ارزگان کے صوبے کے گاؤں میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی پیدائش کی ڈیٹ کے بارے میں اور پیدائش کہاں ہوئی اس کے بارے میں مختلف رپورٹس ہیں۔ جو بیٹ ڈیم، ڈچ جرنلسٹ ہیں بیٹ ڈیم، انہوں نے جو ملا عمر کی بایوگرافی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ملا عمر ارزگان صوبے کے دے راوڈ ڈسٹرکٹ میں ان کا بچپن گزرا۔ وہاں پہ یاد رہے کہ ملا عمر کی عمر 3 یا 4 سال تھی جب ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کی پرورش ان کے سٹیپ فادر جو ان کے انکل بھی تھے انہوں نے کی۔ ملا عمر کا تعلق غلزائی پشتونوں کے ہوتک قبیلے سے تھا۔ خاندان انتہائی غریب تھا اور شروع سے ہی زندگی میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اکوڑا خٹک کے دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مدرسہ ہے جسے جہاد یونیورسٹی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے دوسرے طالبان رہنماؤں نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1978 کی جو سور انقلاب تھی جس میں PDP نے افغان صدر محمد داؤد خان کا تختہ الٹ دیا تھا، اس کے بعد ملا عمر کراچی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے منوری ٹاؤن کراچی کے مدرسے جامعہ العلوم الاسلامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ سوویت انویژن کے بعد ملا عمر کا خاندان ارزگان صوبے میں ٹرین کوٹ میں منتقل ہو گیا۔ وہاں ملا عمر نے مٹی کے ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں ایک چھوٹے سے مدرسے کا آغاز کیا۔ 1982 میں ملا عمر کے گلبدین حکمتیار کی جو حزب اسلامی تھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 6.5 فٹ کے جسم اور پتلے جسم کے مالک ملا عمر بہت ہی اعلیٰ نشانہ باز تھے، اور اس نے اس دوران کئی سوویت ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ 1989 میں 1989 میں سوویت انخلاء کے بعد جب نجیب حکومت بنی اور مختلف وار لارڈز نے افغانستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی شروع کر دی تو ملا عمر نے اس وقت پھر اس میں حصہ نہیں لیا۔ 1987 سے 89 کے درمیان 1987 سے 1989 کے دوران کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے دوران ایک شریپنل لگا تو جس سے ملا عمر کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی۔ عام افغانیوں کے برعکس ملا عمر کو عربی بہت اچھی آتی تھی، اور ملا عمر عبداللہ اعظم جو کہ افغان جہاد کے بانی مانے جاتے ہیں ان کے عربی لیکچر بہت شوق سے سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب افغانستان میں آپس میں وار لارڈ نے لڑنا شروع کیا تو ملا عمر کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ میں پاکستان میں ایک مدرسے میں استاد مقرر ہو گئے۔ پھر وہاں سے وہ کراچی چلے گئے، وہاں کی ایک مسجد میں امام مسجد بن گئے، اور پھر جب 1992 کے بعد خانہ جنگی بڑھ گئی تو ملا عمر واپس افغانستان آئے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ ملا عمر نے خواب دیکھا جس میں ایک عورت ان سے مدد مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آگے آؤ اور ہماری مدد کرو۔ بہرحال 1993 کے شروع میں شاید ملا عمر نے 50 طالبان یعنی 50 مدرسہ اسٹوڈنٹس کی مدد سے قندھار کے آس پاس اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ شروع میں ملا عمر نے اس تحریک کو جو وہاں پہ قندھار کے آس پاس اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ وار لارڈز میں ان دونوں بچہ بازی عام تھی۔ ملا عمر نے اس کے خلاف چائلڈ سیکشول ابیوز کے خلاف لڑائی شروع کی۔ ایک وار لارڈ نے دو نوعمر لڑکیوں کو اغوا کیا تو ملا عمر نے 30 طالبان کی مدد سے ان لڑکیوں کو رہا کروایا اور اس وار لارڈ کو ٹینک کی بیرل سے لٹکا کر پھانسی دی۔ اور پھر یوں ہوا کہ بہت جلد آس پاس کے لوگ ملا عمر کو مدد کے لیے پکارنا شروع ہو گئے، اور لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ تحریک بنتی گئی، اور 1994 کے آس پاس پھر انہوں نے قندھار پہ قبضہ کر لیا۔ 1996 میں طالبان نے پھر کابل کو فتح کیا اور طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہو گئی۔ 1996 سے 2001 کے دوران حالانکہ ان کی حکومت قائم تھی، ملا عمر خود صرف 2 دفعہ کابل گئے اور زندگی کا زیادہ عرصہ قندھار میں اپنے گھر میں ہی گزارا۔ سن 2000 میں ملا عمر نے افغانستان میں افیون کی کاشت کو حرام قرار دیا، اور پھر 9/11 کے بعد زندگی ان کا ایک اور نیا موڑ لیتی ہے جب 7 اور 8 اکتوبر کو 2001 میں امریکہ نے وار آن ٹیرر کے تحت ملا عمر کے گھر پہ بمباری کی قندھار میں، تو اس میں ملا عمر تو بچ نکلے لیکن ان کا 10 سالہ بچہ وہ نہ بچ سکا۔
انہی دنوں کی کہانیوں میں وہ کہانی بھی ہے جو ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ ملا عمر موٹر سائیکل پہ پھر فرار ہوئے تھے جب امریکن ان کا پیچھا کر رہے تھے. اور شاید میرے خیال میں وہ ایک تصویر بھی کہیں مل جاتی ہے جس میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے دو لوگ، ڈرون فوٹوگراف ہے. اس کے بعد 2013 تک، اپنی وفات تک، زندگی کا زیادہ حصہ ملا عمر نے پہاڑوں میں چھپ کر گزارا. امریکہ نے ملا عمر کی گرفتاری پر $1 کروڑ کا انعام بھی رکھا ہوا تھا. جو ڈچ جرنلسٹ جنہوں نے ان کی بایوگرافی لکھی ہے، بیٹر ڈیم، ان کے مطابق جتنا عرصہ وہ روپوش رہے ہیں، اس سارا عرصہ وہ انہوں نے افغانستان میں ہی گزارا. اور جو مختلف اطلاعات تھیں، جیسے CIA کی بھی اطلاعات تھیں کہ شاید وہ کراچی میں موجود ہیں یا کوئٹہ میں موجود ہیں، وہ ان کے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہیں اطلاعات. جب امریکہ نے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا کہ ملا عمر فرار ہو گیا، تو وکیل احمد متوکل جو ان کی حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے ٹونی بلیئر اور جارج بش کو کہا کہ تم بھی کلاشنکوف لے کر آ جاؤ، اور ملا عمر بھی کلاشنکوف لے کے آ جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ فرار کون ہوا. کہتے ہیں کہ ملا عمر نے زندگی کا آخری حصہ پھر زابل میں گزارا. وہ اپنے ڈرائیور کے گھر پہ چھپ کے ان نے کچھ سال گزارے. یاد رہے کہ زابل میں یہ گھر US فارورڈ بیس سے صرف 3 میل کے فاصلے پہ تھا. یہ تھا ملا عمر کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ. ایک ایسا شخص جو اپنے وقت کی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا رہا. شکریہ.